میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد۔ یہاں پر فعل ایک ہے اور فاعل تین ہے۔ فعل مطلب جو فعل صلاۃ ہے، درود بھیجنا، درود پڑھنا، یہ ایک ہے، اور درود پڑھنے والے تین ہیں، ایک اللہ، دوسرا فرشتے، اور تیسرا یہاں پر اہل ایمان، اہل اسلام۔ یعنی یہاں پر فاعل تین ہے اور فعل ایک ہے۔ جس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ امام ابو العالیہ تابعی بزرگ ہیں، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا قول نقل فرمایا ہے۔ لکھتے ہیں فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ درود بھیجتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ بھری محفل میں اپنے محبوب کی تعریف فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے، عند الملائکہ، یعنی کہ فرشتوں کی محفل ہے، فرشتوں کا مجمع عام ہے، اس میں اپنے محبوب کی جو تعظیم اور اس کی جو ثنا اور تعریف ہے اس کو بیان فرماتا ہے، فرمایا یہ اللہ کا درود ہے۔ دوسری طرف آئیے، وَمَلَائِکَتَهُ، اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں کیا ہے؟ فرشتوں کا درود یہ ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ اس نبی کا مقام دنیا میں بھی بلند فرما، آخرت میں بھی بلند فرما۔ یعنی فرشتے دعا کرتے اللہ سے، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ جس وقت فرشتے ہمارے نبی کے واسطے دعا مانگیں تو یہ فرشتوں کا درود، اور جس وقت اللہ ہمارے نبی کی فرشتوں کے سامنے تعریف کرے یہ اللہ کا درود۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے درود کا ایک اور معنی بھی بیان فرمایا، وہ بھی سن لیجیے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ 1270 سن ہجری کے متوفا بزرگ ہیں، اور تفسیر روح المعانی انہوں نے عربی زبان میں لکھی۔ لکھتے ہیں تعظیمہ تعالی ایاہ فی الدنیا بإعلاء ذکرہ وإظہار دینہ وإبقاء العمل بشریعتہ وفی الآخرۃ بتشفیعہ فی امتہ وإجزال اجرہ ومثوبتہ وإبداء فضلہ للأولین والآخرین بالمقام المحمود وتقدیمہ علی کافۃ المقربین بالشہود۔ ماتے اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر کے اس کے دین کو دنیا کے اندر غلبہ دے کر اس کی شریعت پر عمل برقرار رکھ کے اپنے محبوب کی عزت بڑھا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اپنی امت کے بارے میں قبول فرما کر اور حضور کو بہترین اجر اور ثواب عطا کر کے مقام محمود پر فائز کر کے اولین اور آخرین کے سامنے اپنے محبوب کی شان کو بلند فرمائے گا۔ فرمایا دنیا کے اندر عزت افزائی کرنا اور آخرت میں عزت کا مقام عطا فرمانا یہ اللہ کا حضور کے اوپر درود ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ یہ جملہ اگر ہم اس کو گرامر کی روح سے دیکھیں، ان اللہ وملائکتہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے۔
ان اللہ و ملائکتہ، اور لفظ ان اس کے اوپر داخل ہے، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے۔ تحقیق کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کام کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہ ہو تو وہاں پر لفظ ان اور ان بولا جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لفظ ان تحقیق کے لیے آیا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر بھی لفظ ان اور یہاں پر لفظ ان یہ تحقیق کے لیے آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور یہ داخل ہے اسم کے اوپر، اس کی خبر ہے جملہ فعلیہ، وہ ہے یصلون علی النبی، کہ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں نبی مکرم پر۔ اب یہاں پر جو بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، اہل علم جانتے ہیں جملہ اسمیہ کے اندر دوام اور استمرار کا معنی ہوتا ہے۔ دوام اور استمرار کا معنی ہوتا ہے کسی کام کے اندر ہمیشگی ہونا، اور جملہ فعلیہ کے اندر حدوث اور تجدد ہوتا ہے۔ حدوث اور تجدد کا مطلب یہ ہوتا ہے، تجدد یہ جدید سے بنا، جدید اور تجدد یعنی ایک کام کا یکے بعد دیگرے ہونا۔ حدوث اور تجدد یعنی جملہ اسمیہ اور فعلیہ کا یہ مرکب ہے۔ یہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اگر گرامر کی روح سے اس جملے کا ترجمہ کریں اور اس کا مفہوم سمجھیں تو معنی یہ بنتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی آن، کوئی لحظہ ایسا نہیں جس میں اپنے محبوب کے اوپر درود نہ بھیج رہے ہیں۔ اللہ ہر لمحے، اللہ کے فرشتے ہر آن ہر گھڑی اپنے محبوب کے اوپر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ بھی بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، کوئی لمحہ خالی نہیں۔ اب جس وقت یہ بات ہوئی کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جب میں عظیم ہو کر اور میرے فرشتے نوری مخلوق ہو کے اس پیارے محبوب کی صفت و ثنا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اے ایمان والو، اب ایمان والوں کو حکم کر دیا گیا۔ اب یہاں پر علامہ ابن منظور لفظ صلاۃ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب مومن بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں جس وقت بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہوتا ہے عظمہ فی الدنیا بإعلاء ذکرہ، اے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر کے ان کی اور عزت فرما۔ یہ صلی علی کا معنی ہے، صلی علی محمد، اے اللہ تو ان کے اوپر درود بھیج، مطلب کہ ان کی عزت کو بلند کر کے، ان کا ذکر بلند کر کے ان کو دنیا کے اندر اور عظمت عطا فرما۔ وَإِظْهَارِ دَعْوَتِهِ، اور ان کی دعوت کو عام کر کے، وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ، ان کی شریعت کو باقی رکھ کے، فِي الْآخِرَةِ بِتَشْفِيعِهِ فِي أُمَّتِهِ، اور آخرت میں ان کی سفارش ان کی امت کے بارے میں قبول فرما کے ان کی عزت افزائی فرما۔ میں یہ مومن کا درود ہے، اللہم صلی علی محمد کا معنی یہ بنتا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی ہے جو بڑی قابل غور ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو درود بھیجو، صلو علیہ وسلمو تسلیما، اے ایمان والو تم درود بھیجو۔ اور ہم درود کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج۔ وہ ہمیں حکم کر رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ اس نے تو کہا تم درود بھیجو، اور ہم آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود بھیج۔ صلی اللہ کا معنی یہ بنتا ہے نا کہ اللہ تو درود بھیج۔ یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر علامہ
ابن منظور لکھتے ہیں قیل المعنى لما امرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك قلنا اللهم صل انت على محمد لانك انت اعلم بما يليق به. وہ کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی رفعت، شان اور قدر اور منزلت اور فضیلت کو خود جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ حضور کی شان کیا ہے، کتنی بلند و بالا شان کا وہ مالک ہے محبوب. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم درود بھیجو، ہم یہ کہتے ہیں لم نبلغ قدر الواجب، اے اللہ ہم عاجز بندے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس محبوب کی شان کیا ہے، ہم نہیں جانتے، لہذا تو نے ہم سے کہا ہے، ہم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں الہی ہم اس کی شان کو جانتے نہیں، لِأَنَّكَ أَنْتَ أَعْلَمُ الْقَدْرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، چونکہ تو جانتا ہے اس کی شان کیا ہے، لہذا تو اپنی شان کے لائق ان کے اوپر درود بھیج. اس وجہ سے ہم رب کی بارگاہ میں ہی عرض کرتے ہیں الہی تو ہی ان کے اوپر درود بھیج، کیونکہ تو ہی جانتا ہے ان کی شان اور منزلت اور قدر کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. اچھا ایک اور بات بھی، اللہ نے فرمایا ایمان والو درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو، حکم اس نے کر دیا. ہم آگے سے یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود نازل فرما، ہم تو نہیں ان کے اوپر درود بھیج سکتے، تو ہی ہے ان کی شان کو جانتا، لہذا اپنی شان کے لائق اور ان کی شان کے لائق ان کے اوپر درود نازل فرما. ہم آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ انہوں نے آگے سے یہی کہنا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود نازل فرما، تو اس نے حکم کیوں کیا؟ جب اس کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہنا ہے، یہ درود بھیج سکتے ہی نہیں، انہوں نے بھی مجھے ہی کہنا ہے کہ درود بھیج، تو اللہ نے حکم کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں اس کا جواب آپ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے لیجئے. یہ 1137 ہجری کے متوفا بزرگ ہیں، یہ ان کی تفسیر روح البیان آج میں نے اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. وہ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَمَا الْفَائِدَةُ فِي الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ، اگر تو یہ بات کہے کہ اللہ نے یہ جو حکم کر دیا ہے درود پڑھنے کا، اس میں فائدہ کیا ہے، جبکہ وہ خود جانتا ہے کہ انہوں نے پھر مجھے ہی کہنا ہے کہ اللہ تو درود بھیج، کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں قُلْتُ، میں یہ کہتا ہوں اظہار المحبت للصلاۃ، اللہ نے حکم اس وجہ سے دیا ہے تاکہ محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار ہو جائے. یہ محبوب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو اس محبوب پر درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اچھا باتیں بہت ہیں. عن الاسمعی، علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں سمعت المہدی علی منبر البصرہ، میں نے حضرت مہدی کو بصرہ کے منبر کے اوپر بیٹھ کر یہ کہتے ہوئے سنا ان اللہ امرکم بامر بدأ فیہ بنفسہ وثنى بملائکتہ. لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حکم ایسا ہے کہ اس حکم کے اوپر سب سے پہلے اللہ نے خود عمل کیا ہے. یہ درود والا جو حکم اللہ نے ایمان والوں کو دیا ہے، میں سب سے پہلے بدأ بنفسہ ہی، اللہ نے اپنی ذات سے شروع کیا، وثنى بالملائکہ، اور دوسرے نمبر پر فرشتوں کو حکم دیا ہے. پہلے اپنی ذات سے پھر فرشتوں کو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تیسرے نمبر پر ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بڑے احکامات دیے. اگر آپ قرآن پاک کے احکامات کو ہی دیکھ لیں تو 700 سے زائد احکامات قرآن کے اندر موجود ہیں. قرآن پاک کے اندر جو بندہ مومن کے واسطے نماز کا حکم ہے، فعل صلاۃ، لوگوں نماز پڑھو، لوگوں صدقات و خیرات دو، حج کرو، زکات دو، سب کچھ ہے.
لیکن کسی فعل کو حکم دیتے ہوئے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، ایسا نہیں. یہ صرف واحد ایک درود ہے کہ جس کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں، میری نورانی مخلوق فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی اس نبی کے اوپر درود بھیجتے ہو. یہ صرف ایک ایسی نیکی ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کے اوپر بھی لازم فرمایا ہے. ان اللہ و ملائکتہ. اور پھر یہی بات نہیں، قال سہل بن عبد اللہ التستری قدس سرہ النورانی. علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں سہل بن عبد اللہ التستری نے فرمایا الصلاۃ علی محمد افضل العبادات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا ساری عبادتوں سے افضل ہے. اچھا انہوں نے پھر یہ نہیں چلا جملہ لکھ دیتا تھا گال ختم کر دیتی، نہیں، انہوں نے وجہ لکھی لأن اللہ تولاها هو وملائکته ثم ما بها المؤمنین وسائر العبادات ليس كذلك. کہتے دراصل بات یہ ہے یہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس کا التزام اللہ نے اپنی ذات کے اوپر بھی کیا، فرشتوں کے اوپر بھی کیا. وسائر العبادات ليس كذلك. اور جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اس طرز پر نہیں ہیں، ساری عبادتیں اس طرح نہیں ہیں. صرف یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی ذات سے شروع کیا اور پھر فرمایا کہ وَلَمْ يَفْعَلْهُ بِنَفْسِهِ. دیگر عبادات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اپنی ذات سے شروع کیا ہو. تو جس عبادت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف منسوب کیا ہو وہ عبادت سب سے افضل ہوا کرتی ہے. افضل العبادات. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول بھی یہاں نقل کیا. قال الصدیق الاکبر رضی اللہ عنہ الصلاة علیہ امحق للذنوب من الماء البارد للنار وہی افضل من عتق الرقاب. یہ جملہ سننے سے پہلے اس کا ترجمہ آپ پہلے اس بات کو سمجھیے. پہلے ادوار میں غلام لوڈیوں کا سلسلہ تھا، بازاروں سے غلام ملتے تھے، خرید کے ان کو آزاد کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا. ثواب کیسا؟ غلام خرید کے آزاد کیا جاتا تو جو بندہ آزاد کرتا تھا اس کے روئیں کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کرنے والے کے روئیں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. روئیں یعنی غلام ادھر آزاد کیا گیا، وہ دنیا میں آزاد ہوا اور یہ آزاد کرنے والا دوزخ سے آزاد ہو گیا. اور دخول جنت کا التزام جس کو قرآن پاک نے بھی آج کل فک رقابہ، قیدی چھڑانا یا گردن چھڑانا. اگر کوئی ناحق کسی جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے چلا گیا ہے، جائز سفارش کے ذریعے سے آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اگر اس بندے کو رہائی دلوا دیتے ہیں، اگر اس قیدی کو آپ باہر لے آتے ہیں تو آپ کے واسطے بھی اتنا ہی اجر ہے. یعنی قیدی کو آزاد کروانا اسلام کے اندر بہت بڑا معنی رکھتا ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اچھا سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں الصلاۃ علیہ امحق للذنوب من الجنہ امحق للذنوب من الماء البارد للنار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے سے گناہ ایسے مٹ جاتے ہیں جس طرح ٹھنڈے پانی سے آگ مٹ جاتی ہے. الماء البارد وہی افضل. یہ جو درود پڑھنا ہے یہ من عتق الرقاب، گردن آزاد کرنے سے بھی افضل ہے. درود پڑھنا گردن آزاد کرنے سے بھی افضل ہے. وہ کیسے؟ کہا لأن عتق الرقاب فی مقابلۃ العتق من النار. کوئی بندہ گردن آزاد کروائے گا، غلام آزاد کرے گا تو خود دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. کہا دیکھیے درود کا معاملہ کیسا ہے. درود کا معاملہ ایسا ہے والسلام علی النبی علیہ السلام فی مقابلۃ سلام اللہ. جس وقت بندہ نبی پاک علیہ السلام کے اوپر درود پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، سلام اللہ علیہ، اللہ کا سلام بندے کی طرف آ جاتا ہے. وہ سلام اللہ افضل من الف حسنۃ. اور جس وقت اللہ کا سلام بندے کی طرف آتا ہے تو
تو دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں ہر نیکی سے بڑھ کر اللہ کا سلام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ درود پڑھنا یہ گردن آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، کہ گردن آزاد کی جائے گی تو بندے کی اپنی گردن دوزخ سے آزاد ہوگی، لیکن درود پڑھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام بندے کی طرف متوجہ ہو جائے گا، کہ جس وقت بندہ ایک دفعہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت بندے کی 10 خطائیں مٹا دیتا ہے اور 10 درجے بندے کے جنت کے اندر بلند فرما دیتا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم کرتے ہیں، فرض ادا کرتے ہیں، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، معلوم نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ درود ایسا ہے جس وقت بھی پڑھا جائے، نمازوں کے اوقات ہیں، ٹھیک ہے، مقرر ہیں، درود کا وقت مقرر نہیں۔ نماز کا یہ بھی درجہ ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر آ کے پڑھیں گے جماعت کے ساتھ 27 گنا آپ کو اجر ملے گا، بنسبت آپ گھر میں اکیلے نماز پڑھیں۔ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ، گھر میں نماز ہو جائے گی لیکن ثواب کم، اور نماز آپ پڑھیں گے باوضو ہو کے، بالکل باوضو ہو کے، جو طہارت شریعت کے اندر مطلوب ہے وہ حاصل کر کے۔ درود کا معاملہ ایسا ہے، گھر میں پڑھ لیں تب بھی قبول ہے، مسجد میں پڑھ لیں تب بھی قبول ہے، وضو کر کے پڑھ لیں تب بھی قبول ہے، بے وضو پڑھ لیں تب بھی قبول ہے، اور جس وقت چاہیں، کوئی وقت مقرر نہیں، جس وقت چاہیں آپ درود پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہمارے درود کو سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں تم جہاں بھی درود پڑھو، تم جہاں بھی مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ باقاعدہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور اس وقت تو ہم درود پڑھتے ہیں، آپ سن بھی لیتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بھی پڑھتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، وبعد وفاتی کا، اور آپ کی وفات کے بعد؟ تو سرکار نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے نبیوں کے جسموں کو زمین کے اوپر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے۔ لہذا تم اب درود پڑھو، اب بھی پہنچ رہا ہے، اور اگر مرنے کے بعد پڑھو گے تب بھی درود پہنچے گا۔ لہذا ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر ہم یہاں پڑھیں تب بھی قبول ہے، وہاں جا کے پڑھیں تب بھی قبول ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، اگر ہم یہاں پر پڑھتے ہیں تب بھی قبول ہے، حضور یہاں بھی سن رہے ہیں، یہاں نماز میں پڑھیں تب بھی سن رہے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھیں حضور تب بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ بس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کروں گا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور درود و سلام کی برکت سے ہم سب کے قلب و قالب کو پاک فرمائے، اور ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کی برکت سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے۔